السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم پارہ 18 سٹارٹ کر رہے ہیں اور 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے، پھر سورہ نور اور سورہ الفرقان آیت 20 تک اس میں شامل ہے۔ اس سورہ میں مومنون کی ظاہری اور باطنی صفات کا بیان ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 118 آیات ہیں، اور اس کی آیت 1 سے 11 میں اللہ تعالیٰ نے مومنون کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو جنت کے سب سے بلند مقام فردوس کا وارث بننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مومن کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں اللہ کے خوف اور خشیت کو اختیار کیا، جنہوں نے لغویات سے اجتناب کیا، جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو ایسے لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہیں، جو صاحب ایمان ایسا کرے گا وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات میں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین۔ پھر آیت 12 سے 63 میں ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ کی شکل دے دی، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ پس بڑا بابرکت ہے اللہ، تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر تم مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو ہم نے اسے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو کیا اس کی قوم نے، ان سرداروں نے کفر کی روش اختیار کی تھی؟ کچھ بھی نہیں، مگر تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے بس، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ ہم نے اس طرح کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ تو نوح نے عرض کیا اے میرے پروردگار، تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی نازل کی، پھر جب ہمارا حکمان پہنچا، تنور ابل پڑے تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں ان میں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یقیناً وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔
پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا کہ کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار مجھے اتاریو، برکت والا اتارنا، اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا، اور یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پس ان میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے اس نے بھی یہی کہا کہ بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، اور جنہیں ہم نے آسودگی عطا کی تھی دنیا کی زندگی میں، یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم لوگ اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تب تو تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر سے نکال لیے جاؤ گے؟ ناممکن، بلکہ ناممکن ہے یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں مگر بس ہماری دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ اس شخص کی قوم کہتی ہے جس کے اندر رسول آئے ہیں، یہ نہیں مگر ایک ایسا شخص جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے پھر کہا پروردگار تو میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں یہ لازماً ہو جائیں گے پچھتانے والے، اور ان کو آن پکڑا ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ، تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، تو پھٹکار ہے ان ظالموں کی قوم پر۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کی، کوئی قوم بھی نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکی نہ ہی اسے مؤخر کر سکی۔ پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسری کو لگا دیا، ہم نے بنا دیا ان کو قصے کہانیاں، تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ اور اس کی والدہ حضرت مریم کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی جو پرسکون اور چشموں والی جگہ تھی۔ اے رسولو، پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو مومن ہیں اپنے رب کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جو کچھ دیتے ہیں اسی طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشاں ہیں اور ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اور بہت سے مشاغل ہیں ان کے سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ پھر آیت 64 اور اگلی آیات میں ہے کہ یہاں تک جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخیں چلائیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج چیخ پکار مت کرو، ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم الٹے قدموں بھاگ پڑتے تھے،
تکبر کرتے اور اپنی محفلوں میں اس قرآن کے خلاف جھوٹ گھڑتے تھے۔ تکبر کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے۔ اللہ کافروں کی غفلت اور سرکشی کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہلے سے نہیں پہچانا جو ان کا انکار کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور ان کو جو تکلیف ہے وہ رفع کر دیں تو ضرور وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر۔ اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا تو اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، نہ ہی وہ گڑ گڑائے، یہاں تک جب ہم ان پر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ تو جبھی وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے، پھر اسی کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کا کام ہے دن کو رات میں بدلنا، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ اس حقیقت کو واضح فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابقہ زندگی ان کے سامنے ہے، اس لیے ان کو صادق اور امین اور رسول کا انکار نہیں کرنا چاہیے، صرف اس وجہ سے قرآن کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کے عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کو حق پر مبنی دعوت پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کی اس وحی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ در حقیقت وہ یہ چاہتے تھے کہ حق ان کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے، حالانکہ اگر وحی کو ان کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے تو آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز فساد کا شکار ہو جائے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے یہ سب کچھ بھی اللہ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے تو کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے، سالوں کی گنتی میں؟ تو وہ کہیں گے ہم تو رہے وہاں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے۔ اللہ فرمائے گا کہ واقعتاً تم لوگ نہیں رہے مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے۔ اس صورت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے ان کو بغیر وجہ کے پیدا کر دیا اور انہوں نے ہمارے پاس پلٹ کے نہیں آنا، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ان کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ پھر اس سورہ کے آخر میں ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے اس کے پاس ایسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، اور دعا کیجئے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ پھر سورہ مومنون کے بعد سورہ نور ہے۔ نور یعنی روشنی، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں گھر کے اندر کا پردہ بیان ہوا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔
اس سورہ میں اہم احکامات آ رہے ہیں۔ اس کی آیت 1 میں ہے کہ یہ عظیم سورہ ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو تم پر فرض کیا، ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اگلی 2 آیات میں ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کے نفاذ کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اور چاہیے کہ ان دونوں کو اس سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، اور زانی مرد اس قابل نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا کوئی مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زانی اور زانیہ سے نکاح مومنین پر۔ اور آیت 4 اور 5 میں ہے کہ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ، تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ آیت 6 سے 10 میں ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے وہ یقیناً سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اس عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ بھی 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ پھر آیت 11 سے 20 میں واقعہ افک کا بیان ہے کہ 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اس میں عبداللہ بن ابی سب سے آگے تھا اس بہتان کے بارے میں کہ ایسا کیوں نہ ہوا جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے اور تم اپنے منہوں سے اور کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا ضروری ہے کہ واقعہ افک کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ افک کے معنی ہے بات کو الٹ دینا، بہتان لگانا، حقیقت کے خلاف کچھ بھی کہہ دینا، یا بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے بدل دے، پاک دامن کو فاسق اور فاسق کو پاک دامن بنا دے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جو کہ حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اس میں پورا واقعہ افک آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے کہ ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی۔ واپسی پر قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے عہدے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔
وہ بے خبری میں خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر میں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے کئی بار دیکھ چکے تھے۔ یہ بدری صحابیوں میں سے تھے۔ انہیں صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے وہ بھی لشکرگاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے اور اب اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ رسول اللہ کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، اپنا اونٹ لا کر میرے پاس بٹھا دیا اور خود الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 ماہ کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے پوچھ کر رہ جاتے کہ کیسی ہے یہ، اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر آ گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکے۔ ایک روز میں رات کے وقت رفع حاجت کے لیے مدینے سے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے، ہم لوگ جنگل میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستہ بین لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستہ۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو بیٹے کو کوستی ہو، بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور میں وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے گئی تھی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ فرماتی ہیں اس داستان کی افواہیں کم و بیش 1 ہفتے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے۔ میں روتی رہی، میرے والدین پریشان اور رنج و غم میں مبتلا تھے۔ آخرکار ایک روز حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے، اور حضرت عائشہ کی ماں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دیں گے۔ اتنے میں یکا یک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت ظاہر ہو گئی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے، میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائی، یعنی آیت نمبر 11 سے 21 تک۔ میری والدہ نے کہا کہ اٹھو رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر کر دی گئی تھی قرآن پاک میں۔ اس کے بعد 26 آیت تک میں ہے کہ اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو
اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن مومنات پر، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، اس بارے میں ہے کہ جو عمل وہ کرتے رہے تھے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ پھر آیت 27 میں ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کا ادب بتایا گیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت مت داخل ہوں، بلکہ پہلے اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہوں۔ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں داخل مت ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر آیت 31 اور 30 میں ہے کہ معاشرے میں مرد و زن کے اختلاط سے فروغ پانے والی برائیوں کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، جبکہ مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکانے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ اوڑھنیاں سینے پر رکھنے، پاؤں کی آواز کے پھیلنے سے روکنے اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی شخص کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر آیت 32 سے 34 میں اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد کی شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مفلس ہو، نکاح کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کو غنی فرما دیں گے، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اور جن کی شادی کا مقدور نہ ہو، یعنی کہ وہ شادی کرنے کا خرچہ نہ اٹھا سکتے ہوں، وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے کچھ دے کر آزادی کی تحریر کرانا چاہیں تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو۔ اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا۔ اور غلامی کے خاتمہ کے لیے ایک اہم حکم فرمایا کہ اگر غلام کچھ رقم کے عوض آزادی چاہیں تو ان کو آزاد کر دو۔ آگے آیت 35 سے 52 میں ارشاد ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کو روشن فرمانے والا ہے، اور وہ اپنے نور کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ گامزن فرما دیتا ہے۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کا ذکر کیا جو تجارت اور سوداگری میں مشغول ہونے کے باوجود اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ نے صحیح ایمان رکھنے والے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ اور رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور شاندار کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز و تسبیح کے طریقوں سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینہ برستا ہے، اور تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ اگلی آیات میں ہے کہ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤں، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔
تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آیت 58 سے 64 میں اللہ پاک نے خلوت کے 3 اوقات کا ذکر کیا کہ ان اوقات میں کسی کے گھر جانا درست نہیں۔ فجر سے پہلے، ظہر کے بعد جب لوگ اپنے ضروری کپڑے اتار کر آرام کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان کسی بھی وقت کسی کے گھر اجازت لے کر ملاقات کو جا سکتا ہے، اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں اور وہ کھلے چہروں اور بڑی چادروں کے بغیر رہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چاچاؤں کے گھر سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے یا اپنے ماموؤں کے گھر سے یا اپنی خالاؤں کے گھر سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ سورہ نور کے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ادب ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ پکارا جائے جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو بے تکلفی سے پکارتے ہو، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ شائستہ انداز میں پکارو۔ ایسا نہ ہو کہ نامناسب انداز میں پکارنے والے دنیا میں فتنے کا شکار ہو جائیں اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ۔ اس کی 77 آیات ہیں۔ اس کی آیت 1 سے 6 میں ارشاد ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ وہی کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ بنایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس محمد نے خود بنا لی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت 7 سے 20 میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ جو کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے پاس کوئی فرشتہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف سے آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا اس میں کھایا کرتا۔ اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، آپ کو بہت سے شاندار محل بھی دے دے۔ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں، ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے وہ ہمیشگی والی جنت میں جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا خود ہی راہ سے گم ہو گئے؟ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایان نہیں کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ داتا کو برتنے کو نعمتیں دیں، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو ہی بھول گئے۔ اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا
کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر 18واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت 1 میں ہے کہ قد افلح المومنون، یعنی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ کامیاب لوگوں کی 7 صفات کا ذکر کیا گیا، جس میں سب سے پہلے ایمان اور 2 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ آخرت میں اللہ کی جنت میں جینے والا ہوگا وہ جو دنیا میں اللہ کی رضا میں جینے والا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ 7 صفات والے کامیاب لوگ جن میں یہ 7 صفات ہوں گی: نمبر 1، ایمان لانے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، لغو سے اعراض کرنے والے یعنی بے فائدہ اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینے والے۔ پھر 4 پہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، 5 پہ ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، 6 نمبر پہ امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے، 7ویں نمبر پہ پھر آ جاتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا۔ نمازوں کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے، اس سے نمازوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے لیے اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں کامیاب لوگوں کی صفات اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر آیت 20 میں زیتون کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث 3319 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو، اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ پھر آیت 29 میں حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں چند مومنوں اور مویشی جانوروں کے ساتھ سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ کہو اور دعا سکھائی کہ اے میرے پروردگار مجھے اتاریو، برکت والا اتارنا، اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا۔ ہمیں بھی یہ دعا کہیں بھی آتے جاتے ہوئے یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ پھر یاد رکھیں کہ رزق حلال نیک اعمال میں معاون ہوتا ہے، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو حلال کھانے اور نیک اعمال کا حکم دیا گیا۔ پھر آیت 68 میں قرآن پر غور و فکر کا کہا جا رہا ہے، تو قرآن کریم کو صرف رمضان تک ہی پڑھنا محدود نہیں کرنا، ہم نے اس کے بعد بھی پڑھتے رہنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو سب سے اچھا طریقہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غصے کے وقت صبر کر لو، برائی کو معاف کر دو۔ جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ ان کو ہر آفت سے بچا کے رکھے گا۔ پھر سورہ نور میں ہم دیکھتے ہیں، سورہ نور کی ابتدائی آیات میں زنا اور تہمت زنا سے متعلق احکامات اور سزا کے بارے میں تفصیلی آیات آئی ہیں۔ اس لیے کسی پر بھی بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، تہمت لگانے سے ڈرنا چاہیے۔ پھر واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹے الزام کی برات میں 10 آیات اتریں۔ اس واقعے میں خیر کی صورتیں کیا تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ ان کا دفاع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی۔ جو ان پر بہتان لگا اس کی وجہ سے ان کو ثواب میں حصہ ملا۔ مومنوں کے لیے اس میں نصیحت یہ تھی کہ بہتان لگانے والوں کی سزا اور قانون سامنے آئے ہیں۔ ہمارے لیے سبق کہ ہمیشہ شر میں سے خیر کا پہلو دیکھنا ہے۔ پھر اس صورت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نور میں دیکھا کہ اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے۔ گھروں میں، گھر کے اندر کے کمروں میں بچوں بڑوں کے آنے کی اجازت کے اوقات بھی بتائے گئے۔ پھر مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ ایسا زنا سے حفاظت کے لیے کیا گیا، یعنی بار بار دیکھنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا منع ہے۔ پھر عورتوں کو مزید کچھ پردے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مومن کے دل کی مثال، جب اس کے دل میں ایمان کا نور ہدایت ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اس کو حق اور باطل کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے۔ آیت 41 سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے، بغیر علم کے عبادت بھی نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر بار بار آیا ہے، اس لیے کامیابی، ہدایت اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔
پھر ہے کہ آیت 61 میں ہمارے دین نے مجبور اور لاچار لوگوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ان کو گھور کر نہ دیکھیں، ان کے والدین کو سوالات پوچھ پوچھ کے پریشان نہ کریں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کب سے ہوا، علاج کیوں نہیں کرواتے۔ ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر سورہ فرقان میں ہم نے دیکھا آیت 2 میں اللہ کی توحید کے 4 مضبوط دلائل بیان ہوئے کہ وہ ہستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، حکومت کے اختیارات میں اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، کسی اور کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر سورہ فرقان آیت 20 میں کہ ہر انسان دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کے مختلف حالات کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ والدین اور بچے ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، اور بہن بھائی ایک دوسرے سے روٹھے اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں ان کی آزمائش ہے۔ بعض دفعہ شوہر بیوی کا رشتہ بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ غرضیہ کہ ہر میل ملاپ والے رشتوں میں ناچاکی ہو جاتی ہے، معمولی باتوں پر لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کی دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں، کسی کی رائے نہ مانی جائے تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ گویا ہر طرح کے معاملات میں سب لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ اسی طرح غنی اور مالدار انسان فقیر کے لیے آزمائش ہے۔ فقیر اسی میں جلتا اٹھتا رہتا ہے کہ وہ مالدار کیوں نہیں۔ تندرست انسان مریض کے لیے آزمائش ہے۔ مریض سوچتا ہے کہ یہ چل پھر رہے ہیں، مجھے کیوں بیماری آ گئی، وہ اس پر غم کے گھونٹ پی رہا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر دوسرے کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ لوگ میرے لیے آزمائش ہے، مجھے صبر کرنا ہے، اور اللہ پاک سے صبر کے لیے دعا کرنی چاہیے، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اختیار کرنی چاہیے، اور مصیبت آنے پر اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھا جائے اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کی دعائیں خوب مانگنی چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔